اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مرکبات ہم سٹارٹ کیا ہوا ہم نے اس جی کی بیسیکلی مرکبات کی بیسکس میں بڑا امپورٹنٹ چیز ہوتا ہے کہ ایک لفظ جو اسم ہوتا ہے یہ حالتیں بدلتا ہے، رفع نصب جر، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی جی تو جب رفع نصب جر بدلتا ہے تو یہ کیوں بدلتا ہے، اب ہم آہستہ آہستہ اس کو ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے جی ہم نے بیسیکلی پڑھا تھا کہ اوریجنل ورڈ ہوگا رفع میں۔ اوریجنل ورڈ کس میں ہوگا؟ رفع میں جی رفع میں۔ وہ نصب اور جر میں جاتا ہے تو اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہوں ہوں اچھا، اب ہم نے دیکھا کہ اگر ایک لفظ تین حالتیں ہوں بدلتا ہے، حالت بدلنے سے مراد یہ ہے اس کی حرکات یا اعراب الحروف یا اس کی اعراب الحروف یا اعراب الحرکات، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہوں اعراب الحروف اعراب الحرکات ہے، جیسے یہاں تنوین، دو پیش، دو زبر اور دو زیر ہے، جی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگر یہ تین بدلتی ہیں، تینوں کی شکلیں بدلتی ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں ہوں منصرف، منصرف بالکل ٹھیک ہے کہ ٹھیک نہیں؟ جی اور یہ نکرہ میں ہوتی ہے، ہم نکرہ کو دیکھ رہے ہیں، معرفہ میں تو سب کی تین ہوتے ہیں نا، ہوتے ہیں، لیکن ہم جی نکرہ کو دیکھ کر کیٹیگریز کر ہوں رہے ہیں کہ کچھ الفاظ ہیں جن کے آخر میں تنوین ہو تو جی وہ تین حالتیں بدلتا ہے، رفع نصب جر، ٹھیک ہے نا، اس کو کہتے ہیں منصرف۔ جی پھر ہمارے پاس دوسری کیٹیگری ہے جو رفع میں تو ایک ہی وہ حالت بدلتا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں آپ ہوں اوپر منصرف میں کتبن ہے، رفع دو پیش، جی مساجد غیر منصرف ہے، پیش فقراء پیش، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو رفع جی میں تو سب پیش لے رہے ہیں، لے رہے ہیں جی لیکن منصرف میں نصب میں دو زبر ہے اور جر میں دو زیر ہے، تو واضح شکل میں فرق آ گیا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہوں غیر منصرف میں آپ دیکھیں، اب مساجدہ ہے، وہ نصب میں بھی مساجدہ ہے اور جر میں بھی مساجدہ ہے، جی ٹھیک ہے نا؟ فقراء نصب میں بھی زبر ہے اور جر میں بھی زبر ہے، ہوں ٹھیک ہے؟ تو اب کیونکہ جی یہ الفاظ صرف دو حالتیں بدلتا ہے نکرہ میں، اس کو ہم ہوں کہتے ہیں غیر منصرف۔ غیر منصرف جی میمونہ آئی ہوپ ریکال کر رہی ہیں چیزوں کو، دیکھ سمجھ آ رہی ہے؟ یس سر سمجھ آ رہی ہے. چلو گڈ۔ اچھا، ہم نے اسی کو ہم دوبارہ ایکسپلین کرتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا ہوں واحد سالم لفظ، جیسے مسلمون ہے، جی سالم کیوں کہتے ہیں کہ اس کا تثنیہ آنے عینی لگا دیں تو تثنیہ بن جاتا ہے، جی جمع کریں اونا اینا اعراب الحروف لگائیں تو حروف اوریجنل لگائیں ورڈ گے وہی رہتا ہے، اعراب الحروف لگائیں تو اس کی جمع بن جاتی ہے، جی اس کے آخر میں گولتا تائے مربوطہ لگا دیں تو مونس بن جاتا ہے، جی تانے تینی لگا دیں تو مونس کی تثنیہ بن جاتی ہے، جی آتن آتن لگا دیں تو جماعت مونس بن جاتی ہے، ٹھیک ہے جمع نا؟ ہو جاتی جی تو وہ جی لفظ جو اوریجنلی کانسٹنٹ رہے اور آخر میں کچھ اعراب الحروف آپ لگا دیں یا اعراب الحرکات چینج کریں تو اس کی ہوں تثنیہ اور جمع بن جاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سالم الفاظ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے جی اب آپ دیکھیں، مسلمون دو پیش، مسلمات دو زبر اور مسلمین دو زیر، ٹھیک ہے نا؟ اب تین حالتیں بدلی، تو دو پیش بتا رہا ہے رفع، دو زبر بتا رہا ہے نصب اور دو زیر بتا رہا ہے جر، جی تو اس نے تین حالتیں بدلی، تو یہ کون سی کیٹیگری ہوگی؟ منصرف منصرف، جزاک اللہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں جمع مکسر، ٹھیک ہے نا؟ جمع جی مکسر وہ الفاظ ہوتے ہیں جو جمع ہوتے ہیں لیکن کی جمع کا کوئی قاعدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ ادھر بھی جی دیکھیں، بالکل دو پہ دو زبر دو زیر، تو تین حالتیں بدل رہے ہیں، تو یہ کس جی کیٹیگری بدل میں فال کرے گا؟ یہ بھی منصرف. منصرف منصرف میں، جزاک اللہ۔ پھر ہمارے پاس کچھ الفاظ ہیں جن کے آخر میں الف اور حمزہ آتا ہے، ان الفاظ کو ہوں ہم الف ممدودہ والے الفاظ کرتے ہیں اور جی علامت کے لحاظ سے یہ مؤنث ہوتے ہیں، علامت کے لحاظ سے کیا مونس ہوتے ہیں؟ مؤنث۔ مونس جی اگین آپ دیکھیں اس کی تین حالتیں ہیں، رفع نصب جر، ہو رہی ہیں جی تو یہ منصرف ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے پھر ہم نے دوسری کیٹیگری ابھی پڑھی جس میں دو حالتیں، مساجد رفع
اور مساجدہ زبر کے ساتھ نصب بھی اور جر بھی ہے. سر یہاں پہ کوشچن یہی آ جاتا ہے کہ کیوں ہے ایسا کہ اس میں یعنی جر نہیں لگتی، یعنی مساجدہ تو ہو گیا، نصب لگ گیا، لیکن زیر کیوں نہیں لگتی؟ اس کو ہم تھوڑا سا ہولڈ کر لیجئے گا. ٹھیک ہے چلیں، ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا ہولڈ کر دیجیے، اس کو ہم تھوڑا سا آگے جا کے دیکھیں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے اس کوشچن کو ذہن میں رکھیے، اس کو ہولڈ کرنا ہے صرف. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے لیکن آپ دیکھیں نصب و جر اس کا مساجدہ ہی ہے. جی ابھی تو یہی لگ رہا ہے. جی جی اور یہ جمع مکسر ہے. دیکھیں مسجد کی جمع، اگر مسجد کو واحد سالم لیں تو اس کی جمع بنتی ہے مسجدوں، مسجدیں. مسجدیں. جی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ جمع مکسر ہے، اس کا کوئی قاعدہ نہیں. اعراب الحروف کے قاعدے لگا کر لگائے تو یہ نہیں بنتا. صحیح بات ٹھیک ہے نا؟ اور اس کی دو حالتیں ہیں رفع میں، ایک ہے نصب جر سیم ہے. ٹھیک ہے؟ جی اسی طرح آپ آگے دیکھیں تو الف ممدودہ ہے، فقراء اور فقراء. تو ابھی کس کی حالتیں بدلی اس نے؟ دو. ٹھیک ہے. تو ایسے اسماء جو ابھی آپ دیکھیں اس پہ تنوین بھی نہیں ہے. نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اوپر دیکھیں سب پہ تنوین ہے، واحد سالم جمع مکسر الف ممدودہ سب پہ تنوین ہے. سب پہ جی. تو جہاں تنوین ہے وہ تین حالتیں بدل رہے ہیں، اور جہاں تنوین نہیں ہے وہ دیکھیں ادھر دو حالتیں بدل رہے ہیں. ٹھیک ہے. حالانکہ مساجدوں بھی جمع مکسر ہے اور کتبن بھی جمع مکسر ہے، لیکن کتب تنوین والا تین حالتیں بدل رہا ہے. مساجدوں بھی جمع مکسر ہے لیکن دو حالتیں بدل رہے ہیں. جی. سماعن اور فقراء الف حمزہ ہے، الف ممدودہ والے الفاظ ہے، مؤنث ہے دونوں، لیکن وہ تنوین کے ساتھ تین حالتیں بدل رہا ہے اور یہ دو بدل رہے یہاں ہیں. پہ ٹھیک ہے دو نا؟ بدل رہا ہے. جی. ایسے الفاظ جو دو حالتیں بدلتے اس کو کہتے ہیں غیر منصرف. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ غیر منصرف. ٹھیک ہے. اور کچھ الفاظ ہیں جیسے ہمارے پاس ہوتے ہیں ضمائر، کا، کم، ہم. ٹھیک ہے نا؟ ذالک اشارہ، تل کا، ہاذا، ہاؤلائی جو اشارے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ضمائر ہیں، یا وہ الفاظ جو الف مکسورہ سوری وہ ہے الف مکسورہ، کھڑی زبر اور چھوٹی یا والے. یہ رفع نصب جر تینوں میں ایک ہی انداز سے لکھے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مبنی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کو ہم کہیں گے مبنی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آئی ہوپ یہ چیز کلیئر ہوگی. جی. جن کے وہ پیچھے آئس کریم والا ہے نا اسے مائک تھوڑی دیر کے لیے آف کر لیجیے پلیز. جی جزاک اللہ. چلیں آئس کریم والا چلا گیا. تو ہمارے پاس تین کیٹیگریز آ گئی ان الفاظ میں. ٹھیک ہے؟ منصرف تین حالتیں، غیر منصرف بغیر تنوین کے دو، اور مبنی عموماً ضمائر، اشارے اور الف مکسورہ والے الفاظ. ٹھیک ہے نا؟ ہم ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. اب ہم اس کی اپلیکیشن دیکھیں گے. مرکب ہم نے کہا تھا دو یا دو سے زائد الفاظ کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میں فرزانہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آئی ہوپ وی آر آن ون پیج. جی جی سر سمجھ آ رہی ہے. مبین بہن آپ کو آئی ہوپ ہم ایک ساتھ ہیں. پیج تیز تو نہیں ہے میری؟ نہیں ٹھیک ہے سر. چلیں جزاک اللہ. کائنڈلی پیج تیز ہو مجھے بتا دیجئے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی جی. اچھا، ہم نے کہا تھا کہ جیسے صالح مسلمان دو الفاظ ہیں، ریلیشن شپ ہے، مسلمان کی کتاب نسبت ہے، پوزیشن ہے، تو یہ ایک مرکب بن گیا. ٹھیک ہے؟ ابھی رائٹ میں دیکھیں ناقص. ناقص میں ہمارے پاس کیٹیگری ہے توصیفی، جاری، اضافی، اشاری اور عطفی. اس سے پریشان نہ ہوئیے گا، نارمل سی چیزیں ہیں. ہم توصیفی پڑھ چکے ہیں، کل جاری پڑھا تھا، آج ہم اضافی پڑھیں گے. ناقص کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں میری کتاب نسبت ہے نا، پوزیشن ہے، لیکن کوئی بات پوری تو نہیں ہوئی. آپ سوچیں گے یار میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ پڑھا لکھا انسان، آپ کہیں گے یار کہنا کیا چاہ رہا ہوں، بات مکمل نہیں تو اس کو ناقص کہیں گے. لیکن میں کہوں گا وہ پڑھا لکھا انسان لوگوں کو پڑھاتا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ پورا جملہ تھا، معنی کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ جی.
समझ आ गई बात। ठीक है। तो जुमला और नाकिस में फर्क है। हम अभी सिर्फ नाकिस को देख रहे हैं और आज इंशाल्लाह कोशिश होगी कि नाकिस हम मुकम्मल कर लें ताकि मंडे से हम जुमला शुरू करें। फिर आपको मजा आएगा ये जो हमने पीछे पूरी एक डिटेल पढ़ी है कि मकासद क्या है इसके पीछे, ठीक है कि नहीं। तो एप्लीकेशन में आप फिक्र ना कीजिएगा, सारी चीजें रिवाइज होंगी एक एक करके। और जिसने अभी लेक्चर ज्वाइन किया है, जिसने बाद में ज्वाइन किया है, वो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो सब चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। हमने पढ़ा था मुरक्कब तौसीफी सिफ्त होता है। इसमें हमने एक बात देखी थी कि इसम के 4 पहलू होते हैं, कोई भी इसम हो, ठीक है ना। जी मैं कहता हूं लड़का, तो आप ज़ाहिरा उसका अदद का मतलब हुआ एक लड़का, जी। एक लड़का हुआ। जिन्स क्या हुई, मर्द हुआ, ठीक है कि नहीं। मुज़क्कर, अब लड़का तो कोई लड़का है तो नकरा हुई, वुसअत हुई। हाँ, अरबिक में हालत होती है और उर्दू में हालत नहीं होती, नहीं होती। जी ठीक है ना। मैमूना क्लियर है? यस सर। अब मेरे ख्याल आपने मेरे ख्याल फेल में छोड़ा था ना। सर अभी फेल स्टार्ट नहीं हुआ था, जस्ट इस समय ठीक। किया था मैंने। चले पर मुझे आई विल टेक यू कि आप ऑलरेडी ऑन पेज हैं, ठीक है ना मैमूना। यस तो सर। अगर कहीं कोई चीज नहीं लग रही हो, ना समझे, तो मुझे पूछ लीजिएगा। बाकी लोगों के साथ क्योंकि मेरी इंटरेक्शन नहीं रही तो मैं ज्यादा उनको आज मुखातिब करूंगा ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि वेयर वी ऑल आर स्टैंडिंग, ठीक है कि जी बिल्कुल। यस सर। चले। हमने ये देखा कि मुरक्कब तौसीफी जो है वो रफा में भी हो सकता है, हमीदुम मजीद, नसब में भी हो सकता है, हमदन कसीरन, और जर की हालत में भी हो सकता है, अर्रहमान रहीमी। ठीक है। क्लियर होगी। अच्छा, कल हमने पढ़ा था कि जर में जाते की एक वजह पढ़ी थी हमने, वो क्या था कि हरफे जार अगर आ जाए, हरफे जार पहले आ जाए। जी ठीक है ना। तो कल हमें एक पता चल गई कि ओरिजिनल वर्ड होता है रफा, जैसे अल्लाहू, बी आ गया, हरफे जार आ गया तो बिल्लाही उसको जर में ले गया, ठीक है ना। जी। अब जर में क्यों लेके जाता है, क्या होता है, ये इंशाल्लाह जुमलों में हमें बात ज्यादा बेहतर समझ आएगी, ठीक है कि नहीं। ठीक है। हमने मुरक्कब जारी देखा कि ऐसा हर्फ जो अपने बाद वाले इसम को जेर देता हो तो वो मुरक्कब जारी, दोनों अल्फाज का जो रिलेशनशिप है वो मुरक्कब जारी होगा, ठीक है ना। जी बिल्कुल। हमने अल्फाज पढ़े थे बी। अब देखिए हमद को अलहमदु में रफा है, पेश था, ठीक है कि नहीं। जी। बी ने हमदी कर दिया। अल्लाहू अकबर रफा था, बी आया तो अल्लाह ही हो गया, बिल्लाही, ठीक है। वाता बारा इस्मु का रफा में था, बी आया तो बिस्मी हो गया। मिन आया तो मिन शैतानी हो गया। ली के लिए आया तो लिल्लाही। अला पर आया तो का और ही हमने क्या पढ़े थे, मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ है या मबनी है। ये मबनी। जी जी बोलिए, किसकी आवाज आई थी। मबनी। मबनी। मैमूना कैंडी आपने जवाब साथ साथ देते रहना, ठीक है कि नहीं। ओके सर। ठीक है, क्यों आपने तो पढ़ा था ना, तो आप और मैम नौरीन जो है ना वो, और अगर बाकियों को भी जवाब आता है तो कैंडी जरूर दिया करे साथ, तो मेरे लिए ज्यादा इजी हो जाएगा सबको एक साथ लेके चलना, ठीक है कि नहीं। अभी देखे का और ही, इसने जेर नहीं पकड़ी, ऐसे है कि नहीं। लेकिन हालतन हम क्या कहेंगे इसको, हालत जर में है, क्यों, पीछे हरफे जार आ गया, पीछे जा रहा है। जी। देखिए शक्लन का और ही जो है ये मबनी है, हमें नहीं पता चल रहा कि अकेला लिखा होता, लेकिन अला आने की वजह से और फी आने की वजह से हम इसको क्या कहेंगे, जर में है। जर में है। मैम फरजाना, आई होप ये पहले कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। जी जी सर, मैंने पढ़ा हुआ है, मर्रब और मबनी में जाते हैं। चलें, गुड। मैम मुबीन, जी सर सुन रही हूँ। आपको थोड़ा सा आइडिया है इसका पहले से? नहीं, ज्यादा नहीं है। अच्छा ठीक है। हमने ये मबनी तो भी आपने पढ़ा था ना, अभी चले हम इसको आगे फिर देखते हैं। अच्छा देखिए, ये दो लोग एक हाथ एक साथ हाथ पकड़े हुए हैं, तो साथ की अरेबिक क्या है, बी। बी। बी का मतलब क्या है, साथ, हरफे जार है, ठीक है ना। बी जब भी आएगा इसके बाद वाला इसम किस में चला जाएगा, जर में।
जर में। मैं मुबीन ठीक है कि ना? जी 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 सर। मतलब उसकी जो हरकत है ना जबर जेर पेश, वो जेर में चली जाएगी, ठीक है कि नहीं? करवा लीजिए यार। जी अकबर साहब काइंडली, आपके शोर है तो म्यूट कर लीजिएगा अपना माइक। इसके बाद हमारे पास ये देखें, ये एक बेटा अपने दादा के लिए गिफ्ट लाया था। के लिए की अरबी क्या है? ली। ली, जज़ाकल्लाह। ली भी हर्फ जार है, यानी ली आएगा तो इसके बाद जो भी इसम आएगा वो किस हालत में होगा? जर में, यानी उसके नीचे जेर होगी। जी आई रिपीट, जर का मतलब क्या है? जेर होगी। लेकिन जेर किस हालत में होगी? मुनसरिफ में होगी कि नहीं होगी जेर? जी मुनसरिफ जो तीन हालतें बदलते हैं अल्फाज, वो जेर होगी कि नहीं होगी? हेलो? मबनी होगा सर। नहीं, मैं ली की बात कर रहा हूं कि ली लिल्ला ही आ गया ना, तो जेर कौन लफ्ज पकड़ेगा? मुनसरिफ पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा जेर? नहीं समझ आई बात। देखिए, अल्लाहू, अल्लाह और अल्लाह ही, तो अल्लाह ही जेर पकड़ता है ना, जी जी तो ये मबनी हुआ कि नहीं हुआ? सॉरी, मुनसरिफ हुआ कि नहीं हुआ? मुनसरिफ मुनसरिफ। तो लिल्लाही जेर पकड़ लिया तो हमें नजर आ रहे ये मुरक्कब जारी है, ठीक है कि नहीं? जी। लेकिन अगर मैं कहूं ली मसाजिदा जमा मुकस्सर नकरा, लेकिन हमने पढ़ा है कि जमा मुकस्सर नकरा और बगैर तमीन को तो वो दो हालतें पकड़ता है, मसाजिदू या मसाजिदा, ठीक है ना? अब आप देखें कि जेर नहीं लगा, लेकिन ली की वजह से ली मसाजिदा में क्या कहेंगे हम उसको? किस हालत में है? जर में है। जज़ाकल्लाह, ये बात समझाना चाह रहा हूं, ठीक है कि नहीं? आपने हरफे जार को देखना है, उसके बाद वाले इस्म को देखना है। अगर तो मुनसरिफ हुआ तो वो जेर के साथ होगा। क्लियर होगी बात? जी। नहीं समझ आ रही बात समझ आ रही है कि नहीं? कहनी मुझे बता दें सर, एक दफा फिर कहिएगा। देखिए, हम पीछे चले जाते हैं, कोई बात नहीं। मेरा ख्याल था कि आज हम कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन असल चीज हमें चीज समझ आ जाए, ठीक है? देखिए, भी आया, हम दी, दाल ने जेर पकड़ा कि नहीं पकड़ा? जी ठीक है। तो हम दी, हम इसका मतलब है कि मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ है या मबनी है? हमदी गैर मुनसरिफ है। नहीं, मुनसरिफ है सर। मुनसरिफ है। जज़ाकल्लाह मैमूना। मुनसरिफ क्यों है? हमने कहा था मुनसरिफ पेश लेता है रफा में, नसब में जबर लेता है और जर में जेर लेता है। क्लियर हो गया बात? बिल्लाही, अल्लाह ही के हा के नीचे जेर है कि नहीं है? है ना? है। अब ये हमें नजर भी आ रहा है तो हमें पता चल गया ये मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ है या मबनी है? मुनसरिफ है सर। मुनसरिफ है, क्योंकि इसने जेर ले लिया है, ठीक है कि नहीं? मिनश शैतानी जेर आ गया तो हमें क्या बता रहा है? ये मुनसरिफ है। लिल्लाही जेर आ गया, ली आया पहले, तो हमें क्या पता? ये मुनसरिफ है। लेकिन अलैका, हम रब्बू का कहें तब भी जबर है, अलैका के तब भी जबर है, हालांकि अला हरफे जार है, तो का ने जेर नहीं पकड़ा, ठीक है कि नहीं? तो हमें पता ये क्या है? जमीर है, ये जमीर है, ठीक है ना? तो जमीर होने की वजह से का जो है और मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ है या मबनी है? मबनी है। जज़ाकल्लाह। अब मबनी लफ्ज जो होता है वो अपने हरकत को बदलता नहीं है, ठीक है कि नहीं?
جی میری طرح ڈھیٹ ہوتا ہے، جس طرح جو مرضی کہتے رہو وہ سیدھا ہی چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ابھی مبنی ایک ایسا لفظ ہے جو حرکت نہیں بدل رہا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب آپ دیکھیں تو زیر نہیں لگا، لیکن اب اس کو ہم کیا کہیں گے؟ حالت یہ کس میں ہے؟ رفع میں، نصب میں یا جر میں؟ جر میں ہے سر، جرمی کہیں گے، لیکن زیر تو نہیں ہے، لیکن سر لیکن اس سے پہلے حرف حرف جار جار ہے۔ حرف جار آ گیا، جزاک اللہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ مبنی ہے۔ آئی ہوپ بات کلیئر ہوگی، جی دونوں چیزیں ہو گئی جی۔ ٹھیک ہے؟ میں مبین کا کلیئر ہوگی؟ جی سر جی سر ہوگی کلیئر۔ میم فرزانہ، جی سر ہوگی clear۔ اکبر بھائی، آپ وہی پرانے والے اکبر بھائی ہیں یا کوئی نئے والے اکبر بھائی ہیں؟ چلے میرے خیال آواز نہیں آ رہی ان کو، چلے اچھا۔ ابھی ہم نے دو حروف جار سیکھ لیے، بی اور لی۔ تیسرا ہوتا ہے، دیکھیں گلاس میں پانی ڈالا جا رہا ہے، میں کو ہم کیا کہتے ہیں عربک میں؟ فی، جزاک اللہ۔ فی کیا مطلب کیا ہے؟ میں، ٹھیک ہے نا؟ اور گلاس زمین پر پڑا ہوا ہے، کس پہ پڑا ہوا ہے؟ زمین، میز پر۔ تو پر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ سر۔ اللہ، جزاک اللہ۔ تو یہ بھی حرف جار ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں لوگ مسجد سے آ رہے ہیں، تو شیطان سے، تو اس کو عربک میں ہم کیا کہیں گے؟ من مین، جزاک اللہ۔ اور مسجد کی طرف جا رہے ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ الہ، جزاک اللہ۔ یہ حروف جار ہیں جو نماز میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کے علاوہ بھی حروف جار ہیں، لیکن یہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں قرآن میں بھی، تو اس کا میں نے یہاں ذکر کر دیا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی سر۔ نماز میں ہم نے من پڑھا، نماز میں فی ہی بھی پڑھا، نماز میں علیکا بھی پڑھا، للہ بھی پڑھا، اور باللہ بھی پڑھا، ٹھیک ہے نا؟ الہ نیا لفظ آپ کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ نماز میں الہ نہیں تھا۔ اچھا، ہم نے دیکھا کہ اوریجنل ورڈ ہوتا ہے رفع، یعنی پیش کے ساتھ یا دو پیش کے ساتھ۔ جر میں کیوں جاتا ہے؟ تو ایک وجہ ہمیں سمجھ آ گئی، حرف جار، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی۔ آج ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ وجوہات دیکھیں کہ کوئی لفظ کس وجہ سے جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب ہم تیسرا مرکب پڑھیں گے جس کو کہتے ہیں مرکب اضافی نسبت، ریلیشن شپ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دو یا دو سے زائد الفاظ کا ایسا مجموعہ جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی کوئی نسبت بیان کرے۔ مثلا اب آپ دیکھیں یہاں تین مرکبات لکھے ہیں، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت۔ تو کیا رحمت اللہ کی طرف نسبت ہے کہ نہیں؟ جی، اللہ کی پوزیشن ہے نا رحمت، یس سر۔ ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ مقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والا، ریلیشن شپ بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا؟ جی، عباد اللہ، اللہ کے بندے، یہ بھی پوزیشن ہو ٹھیک ہے؟ تو کا کی کے حساب سے جو جنرلی اردو میں رول ہے ہمارا، جنرلی رول یہی فالو ہوتا ہے، میری کتاب اب کا کی نہیں ہے اس میں، لیکن پوزیشن تو ہے، ٹھیک ہے نا؟ میری کتاب میں پوزیشن ہے لیکن کا کے ہی نہیں آیا۔ تو ہم نے بات دیکھی تھی کہ بعض اوقات استثناء ہر زبان میں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن جنرلی رول کیا ہے کہ کا کے کی ہم بتاتا ہے کہ ریلیشن شپ ہے، اللہ کے بندے، اللہ کی رحمت، اب کے اور کی دونوں آ گیا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم جو کورس کر رہے ہیں، ہم علامات کی مدد سے الفاظ یا ان کا ریلیشن شپ پہچاننے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگر آپ غور سے دیکھیں جو مضاف لکھا ہوا ہے، ان تینوں الفاظ کے رائٹ شروع میں ال نہیں ہے اور آخر میں تنوین نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ رحمتوں میں ال نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں، الرحمتوں بھی نہیں ہے یا رحمتن بھی نہیں ہے، المقیمہ نہیں ہے یا مقیمن نہیں ہے یا مقیمن نہیں ہے، العبادی نہیں ہے یا عبادن نہیں ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کوئی بھی وسعت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں پتا ہے کہ پراپر ناؤن ہے تو معرفہ ہے، الصلاۃ پراپر ناؤن ہے، معرفہ ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟
تو پہلی چیز ہمیں یہ سمجھ آئی کہ جو مضاف ہوتا ہے یعنی جو چیز پوزیس کی جاتی ہے، ایک ہوتا ہے پوزیسر، ایک ہوتا ہے جو پوزیس کی جاتی ہے. تو جو چیز پوزیس کی جاتی ہے اس کی وسعت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک. اس کی وسعت لکھی نہیں ہوتی علامتاً. آئی ہوپ بات سمجھ میں آ رہی ہے. وسعت نہیں ہوتی. جی سر. میم مبین آپ کا انہیں بتا دیے گا. جی سر آ رہی ہے سمجھ. کلیئر ہوگی نا؟ تو ہم مرکب اضافی کو سمجھنے کی کوشش کریں تو مضاف جو چیز پوزیس کی جاتی ہے اس کی نشانی ہے اس کے اوپر نہ ال ہوتا نہ تنوین ہوتی ہے. کلیئر ہو گیا؟ ٹھیک ہے نا؟ جی. اچھا اب آپ کہیں گے جی وسعت تو ہر چیز کی ہوتی ہے، ہم نے پڑھا ہے اسم میں، تو اس کی وسعت کیا ہوگی؟ تو یاد رکھیں جو مضاف الیہ ہے، جو پوزیسر ہے، اگر وہ معرفہ ہے تو مضاف کو بھی ہم معرفہ کنسیڈر کریں گے، اور مضاف الیہ اگر نکرہ ہے تو مضاف بھی. مثلاً میمونہ کی کتاب، میں نے کس کی بات کی؟ میمونہ کی. میمونہ کی کتاب. کی اچھا کتاب. اب میں کہتا ہوں آپ لوگوں کی کتاب، تو کس کی بات کی؟ تو میمونہ بھی پراپر ناؤن تھا اور آپ لوگ کیا ہوا؟ یو آل. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی یو آر. تو ناؤن آ گیا نا. جی. جی. تو بات بڑی کلیئر ہو رہی ہے کہ میں اسپیشلی بتا رہا ہوں کہ مطلب آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میرے سامنے 4 لوگ ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میں کہوں کسی شخص کی کتاب، اب کسی شخص جو ہے وہ کلیئر نہیں کون ہے، کون ہے. جی. لیکن مرکب اضافی تو بنا نا. نہیں سمجھے؟ آئی ہوپ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی سر بنا. کسی لڑکے کا بیگ، سر مجھے کسی لڑکے کا بیگ ملا. ابھی کسی لڑکا جو ہے یا کسی لڑکی جو ہے اب وہ کلیئر نہیں کون ہے تو وہ کامن ناؤن ہو گیا. تو ابھی کسی لڑکے کا بیگ ہوا تو بیگ بھی کامن ناؤن ہو گیا نا، کیونکہ اس کی بھی آئیڈینٹی کلیئر نہیں ہو رہی کہ کس کا بیگ ہے. ٹھیک ہے. تو ایک چیز کلیئر ہوگی وسعت کے ریفرنس سے کہ مضاف کی وسعت لکھی نہیں ہوتی، واضح نہیں ہوتی. مضاف الیہ کی وسعت کلیئر ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی. ٹھیک ہے نا؟ وہ یا معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا، لیکن مضاف کی نہیں کلیئر ہوگی. لیکن مضاف کی جو وسعت ہے وہ مضاف الیہ پر ڈیپینڈ کرے گی. کلیئر ہوگی بات؟ اگر مضاف الیہ کلیئر ہے تو مضاف بھی معرفہ ہوگا، مضاف الیہ کلیئر نہیں ہے تو مضاف بھی نکرہ ہوگا. نکرہ ہوگا. جی. کلیئر ہوگی بات؟ دوسری پہچان یہ ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ جر میں ہوگا. اچھا. مضاف الیہ ہمیشہ جر میں ہوگا. اب دیکھیں مضاف رفع میں رحمتو بھی ہے، مقیمہ نصب بھی ہے، اور عبادی جر بھی ہے. چر. تینوں حالتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ جی. لیکن مضاف الیہ دیکھیں تینوں کی تینوں جر میں. جی. ٹھیک ہے؟ تو مرکب اضافی کی پہچان یہ ہے کہ مضاف کی وسعت کلیئر نہیں ہوگی، نہ ال ہوگا نہ تنوین ہوگی، لیکن مضاف الیہ کی ہمیں وسعت کلیئر بھی ہوگی اور اس کی حالت بھی جر میں ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ اب عباد جو جمع ہے، اللہ تو واحد ہے، تو اس میں ہم جنس مرکب توصیفی کی طرح جنس ایک جیسی نہیں ہونی چاہیے، عدد بھی ضروری نہیں ہے ایک جیسا ہو. جیسے عبادی عدد کے لحاظ سے جمع ہے اور اللہ واحد ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اسی طرح مؤنث میں مضاف مؤنث بھی ہو سکتا ہے اور مضاف الیہ مذکر بھی ہو سکتا ہے. کیوں؟ میری بیٹی، اب میں تو مرد ہوں، بیٹی مؤنث ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی جی ٹھیک ہے. نورین مرزا کا بیٹا، اب نورین مرزا عورت ہے اور بیٹا لڑکا ہے، مذکر ہے. جی. تو ضروری نہیں ہے جنس ملے. مرکب توصیفی میں یہ شرط ہے کہ دونوں کی جنس ایک ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ اضافی میں جنس بھی ضروری نہیں ایک ہو، عدد بھی ضروری نہیں ہے ایک ہو.
وسعت میں مضاف کی وسعت کلیئر نہیں ہوگی، مضاف کی وسعت کلیئر نہیں ہوگی، مضاف الیہ کی وسعت کلیئر ہوگی. اور حالت میں مضاف الیہ جر میں ہوگا، ہمیشہ جر میں ہوگا، لیکن مضاف ضروری نہیں ہے. اور ہم نے جر میں دیکھا ہمارے پاس تین چیزیں ہیں. اگر منصرف ہوگا تو اس کی دو زیر تنوین یا ایک زیر ہوگی. اگر محض منصرف ہوگا تو ہوگا زبر. لیکن آپ نے مضاف اور مضاف الیہ کے ریلیشن شپ میں اس کو دیکھ کے آپ کہیں گے یہ حالت جر میں ہے. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے منصرف غیر منصرف والی؟ جی. یا ہم کہتے ہیں علیہ کا، سوری یہ مبنی آ جاتا ہے ربو کا. ابھی ربو دیکھ لیں، ربو میں نہ اللہ نہ تنوین ہے، ربو رفع ہے، اور کا کیا ہے؟ مبنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہم ربو کا میں کا کو حالت کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہ مرکب اضافی ہے تو حالت کیا ہوگی؟ جر. جزاک اللہ. ٹھیک ہے نا؟ آئی ہوپ بات سمجھ میں آ رہی ہے. جی. ہم نے تین مرکبات دیکھے. پہلے ہے مرکب جاری. اس کا شرط یہ ہے کہ پہلے حرف جار ہوگا اور بعد والا اسم اس کا زیر لے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن زیر کب لے گا؟ اگر منصرف ہے. جی منصرف ہے تو جی. اگر غیر منصرف ہے، نکرہ ہے، تو زبر لے گا. اور مبنی ہے تو وہ کانسٹنٹ رہے گا، وہ چاہے رفع میں ہو، نصب میں یا جر میں. لیکن حرف جار پیچھے ہونے کی وجہ سے ہم اس کو کیا لیں گے؟ جر کی حالت. مرکب توصیفی بھی ہم نے کہا تھا کہ دو اسما چاروں حالتوں میں، عدد، جنس، وسعت اور حالت، چاروں حالتیں بالکل ایک جیسی ہوں گی. ہم نے پہلے دیکھی ہے رفع میں بھی حمید مجید. جی. ٹھیک ہے نا؟ ہم نے حمدن کثیرن بھی دیکھا نصب میں، اور الشیطان الرجیمی جر میں دیکھا. اور تیسرا ہم نے دیکھا مرکب اضافی، یہ بھی اپنے بعد والے اسم کو جر میں لے جاتا ہے. اب ہمیں دو وجوہات سمجھ میں آ گئی کہ ایک لفظ اسم رفع سے جر میں کیوں جاتا ہے. یا تو اس کی حالت ہو، اس سے پہلے آ جائے گا حرف جار آ جائے گا، یہ لیفٹ سائڈ پہ آگے نیچے دیکھیں، یا مضاف الیہ ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب ہمارے سامنے دو کنڈیشنز آ گئی، حرف جار یا مضاف الیہ. ابھی آپ ایک مثال دیکھتے ہیں. ہم ثنا میں ہم کہتے ہیں سبحان کا، آپ کی سبحان، آپ کی پاکی. ابھی ہم سبحان کے اوپر زبر کیوں، ابھی ہم یہ نہیں ڈسکس کرتے، لیکن سبحان کے اوپر نہ رفع ہے، سوری نہ معرفہ ہے نہ نکرہ ہے. جی بالکل. وسعت کلیئر نہیں، اور کا مبنی ہے، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ مرکب اضافی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیونکہ آپ دیکھیں مضاف سبحان ہے جس کی وسعت کلیئر نہیں، اور کا مبنی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ہم نے کیا کیا کہ اس کو حالت جر میں کنسیڈر کیا کا کو، اور اس کو مرکب اضافی سمجھ لیا. ٹھیک ہے. میں فرزانہ آپ کو بات کلیئر ہو رہی ہے؟ جی سر کلیئر ہو رہی ہے. میں مبین سسٹر مبین آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر ہو رہی ہے. اچھا اکبر بھائی آپ سے بات میں تعارف کریں گے. مجھے شک یہ پڑتا ہے آپ پرانے والے اکبر بھائی ہیں، اگر نئے والے ہیں تو پھر بات الگ ہے. اچھا میمونہ آئی ہوپ آپ کا تو ماشاءاللہ ساتھ ساتھ رسپانس آ رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں دوسرا لفظ ہے بی حمدی کا. بی نے حمد کو کیا کیا؟ حالت جر میں کر. جر سے مراد کیا ہے کہ اس کی حرکت اعراب الحرکہ کیا نظر آئی ہے؟ زیر. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر حمد نے زیر لیا ہے تو یہ منصرف ہے، غیر منصرف یا مبنی؟ منصرف ہے سر. جزاک اللہ، منصرف، زیر لے لیا اس نے. ٹھیک ہے نا؟ تو بی حمدی مرکب جاری ہے، مرکب توصیفی ہے، یا مرکب اضافی ہے؟
रकबे जारी है। जारी मुरक्कब जारी है, जारी। जज़ाक अल्लाह, ठीक है ना। आगे हमदी का है, आगे क्या है, हमदी का। अब देखिए हमदी की वसत क्लियर है नहीं ना, अल्लाह ना तनवीन है, और आखिर में आ गया मबनी। तो अब ये हमदी का क्या बना, तौसीफी, जारी या इजाफी? इजाफी सर। जज़ाक अल्लाह। यानी बी हमदी का में हमें दो मुरक्कब मिल रहे हैं, बी हमदी मुरक्कब जारी बन रहा है और हमदी का इजाफी। इजाफी। इसी तरह देखिए इस्मु का, अब ये इस्म रफा में है और इसकी वसत क्लियर नहीं है, नहीं है। ठीक है ना, और आखिर में मबनी है, तो ये क्या होगा, मुरक्कब जारी, तौसीफी या इजाफी? इजाफी। जज़ाक अल्लाह। जद्दू का, अब देखिए ये रफा में है और इसकी वसत क्लियर नहीं है मुजाफ की, और आखिर में मबनी है, तो ये क्या लेंगे हम इसको, इजाफी सर। इजाफी, ठीक है कि नहीं। आई होप मुरक्कब इजाफी समझ आ रहा है। जी सर। अभी टाइम हमारे पास 1 मिनट से कम है, अगर कहते हैं तो हम कल क्लास कर लेते हैं, वरना फिर मंडे को कर लेंगे। कर ले सर। कर लें। सॉरी, चले कर लें। मैम नौरीन एक एक से पूछ लेता हूँ कि हाँ जी, कर लेंगे मैम मुबीन, सर कर लें। मैमूना, सर कर लें। फरजाना, जी सर कर लेते हैं कल। अकबर, जी सर कर ले। ओ गुड, पुराने शागिर्द आ गए, गुड, आवाज पहचान ली आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम बैक, ठीक है कि नहीं। चले Thank you, sir. कल इंशाल्लाह हम कर लेंगे। मैं चाह रहा था कि अगले हफ्ते हम जुमला शुरू करें, तो जब हम अप्लाई करेंगे